ولنریبلٹیز تھیں ہماری اکانومی میں، کیا مشکلات تھیں، تو ہم نے بہت جلدی کوشش کی ہے کہ اکانومی کو تھوڑا ریوائیو کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پورے ملک میں ڈیولپنگ کنٹریز میں ہر قسم کا کرائسس آیا ہے۔ گلوبل کموڈٹی پرائسز آئے ہیں، گلوبل اکنامک شاکس آئے ہیں، اور یوکرین کی وار آئی ہے جس نے ساری ڈیولپنگ کنٹریز کے اس پہ اثرات بھی آئے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہمارے ہاں یہ فلڈز، بہت انفارچونیٹ فلڈز آئے ہیں جس سے ایگریکلچر کی ڈسرپشن بھی ہوئی ہے۔ تو کوئی ایک مسائل نہیں تھا جب ہم نے جوائن کیا ہے، بٹ ہر طرف سے مسائل تھے۔ بٹ الحمدللہ اب مارکیٹس جو ہیں دے ہیو ریلیڈ، دیر از اے چینج، ایک پازیٹیو اکنامک ڈیٹا آ رہا ہے اور ایک پازیٹیو اکنامک سینٹیمنٹس ابھر رہے ہیں۔ ابھی میری صبح ایک اور جگہ میٹنگ تھی، سب نے یہی کہا کہ بہت جلدی اس کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے مسائل کو پہچانا ہے، اور دیکھیں چونکہ ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہے تو ہم زیادہ باتیں نہیں کرتے، ہم فوراً کام کرتے ہیں، اور ہمیں جب بھی کوئی کام کوئی بتاتا ہے ہم فوراً اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کی ساری گزارشات میں نے لکھ لی ہیں۔ فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا ایشو ہے، یہ میرے ڈومین میں نہیں ہے، بٹ آئی ول میک شیور کہ ہمارے جو کیبنٹ کے کولیگس ہیں ان سے بات کی جائے اس کے بارے میں۔ اب جو سب سے خوش آئند بات ہے کہ یہاں پہ پاکستان میں اب ریکوری از ایمرجنگ، اور جو گروتھ کا جو آؤٹ لک ہے وہ بھی امپروو ہو گیا ہے۔ دیر از آف کورس ایکٹیویٹی از پکنگ اپ۔ یہ ایکٹیویٹی ہماری ہم چاہتے ہیں کہ اس سے زیادہ ایکٹیویٹی پک اپ کرے، لیکن ان چیزوں کو ٹائم لگتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ بات ہے جو ایگریکلچر کی جو پروڈکشن ہے، اٹس گیننگ مومنٹم، اینڈ انڈسٹریل ایکٹیویٹی تھوڑی سلو رسپونڈ کر رہی ہے، بٹ انشاءاللہ وہ بھی پک اپ کرے گی۔ اور کراپ پروڈکشن جو ہے اور جی ڈی پی، یہ جو ایگریکلچر اگر انشاءاللہ ٹھیک سے رسپونڈ کرے گا جس طرح ابھی سائنز آ رہے ہیں، تو ہماری جی ڈی پی گروتھ از لائکلی ٹو بی ان دا رینج آف 2 to 3%۔ مجھے پتہ ہے کہ ورلڈ بینک نے تھوڑا کنزرویٹو ایسٹیمیٹ فلوٹ کیا ہے جس کی وجہ سے کافی لوگ پریشان ہیں، بٹ اگر ہم ایگریکلچر کو رنگ فینس کر دیں اور ان کو سپورٹ دیں جس طرح ہم کوشش کر رہے ہیں ان کو دینے کی سپورٹ، تو انشاءاللہ ایگریکلچر اور سروسز سیکٹر لفٹ کریں گے اس گروتھ کو۔ دوسرا جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ ہے، اس نے ابھی جو لیٹسٹ ڈیٹا آیا ہے اس میں 2.5% ایئر آن ایئر گروتھ آئی ہے in August. It is the first time in 14 months that this has happened. پاور جنریشن نے گروتھ شو کی ہے 7.4% کی جولائی سپٹمبر کے درمیان، یہ بھی ایک ریکوری کا سائن ہے۔ سیمنٹ کے ڈسپیچز کو آپ دیکھیں تو اس میں جو گروتھ آئی ہے 23% کی گروتھ آئی ہے۔ پروڈکشن آف ٹریکٹرز، اس میں امپریسو گروتھ آف 45% آئی ہے۔ یہ جولائی سپٹمبر کے فگرز ہیں جو میں آپ کو کوٹ کر رہی ہوں۔ فرٹیلائزر آف ٹیک ڈیب ہیز ریباؤنڈیڈ with a growth of 35% in July September. Cotton production is estimated کہ اس نے انکریز کیا ہے 80% سے in fiscal year 2024، ابھی کے جو نمبرز آئیں۔ کریڈٹ جو فارمرز کو دیا گیا ہے that has increased by 44% جولائی سپٹمبر میں۔ So it does indicate a strong pickup in economic activity. پھر ڈالر کی بات لے لیں۔ انٹر بینک مارکیٹ میں پاکستان روپی اب اسٹرینتھن ہو گیا ہے ٹو 279، تھوڑا آگے پیچھے ہو رہا ہے اگینسٹ دا یو ایس ڈالر۔ اٹس این اپریسیشن آف 8%۔ آپ کو پتہ ہے یہ نیچے جا رہا تھا۔ ان دی انٹر بینک مارکیٹس
میں یہ 305 پہ پہنچ چکا تھا اور جو ان آفیشیل مارکیٹ میں اس طرح تھا. ہاں جی بالکل. اب میں آپ کو بتاؤں کہ جب یہ مسئلہ آیا تو لا انفورسنگ ایجنسیز نے بہت اچھا رول پلے کیا ہے اور میں ان کی شکر گزار ہوں، کیونکہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ بہت کرنسی کی اللیگل اسمگلنگ ہو رہی ہے، مس یوز ہو رہا ہے اور غلط کام ہو رہے تھے، کچھ ود ان دا کنٹری، کچھ along سائڈ دا بارڈرز. اور پھر وہ جو ایکسچینج کمپنیز کا جو رول تھا اس کے ریفارمز کیے گئے اور الحمدللہ ناؤ ایٹ لیسٹ اٹس انڈر کنٹرول. دیکھیں کوئی بھی فائٹ ایک گو میں نہیں ہوتی، تو اس کو سنبھالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم سب ویجیلنٹ رہیں. آپ لوگوں کو بھی لوگوں کو ڈسکریج کرنا چاہیے کہ وہ اللیگل کرنسی میں چیزیں نہ کریں، بیکاز دیکھیں پاکستان روپی کو سٹیبل رکھنے میں یہ ہم کوئی فزیکلی چیز نہیں کر سکتے، کیونکہ ایکسچینج ریٹ مارکیٹ ڈٹرمنڈ ہی ہوتا ہے پوری دنیا میں، اور ہم ابھی IMF کے پروگرام میں ہیں. لیکن غلط استعمال کرنا ہماری کرنسی کا از اللیگل، اور اس کو سٹاپ کرنا وہ سب حکومت کے اداروں کی رسپانسبلٹی ہے. ایک جو ڈرائیو ہے اینٹی اسمگلنگ کی وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور اس پہ بہت توجہ دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو اللیگل ٹرانزیکشنز ہیں، جو ہوڈنگ ہے، اس قسم کے جو غلط کام ہو رہے ہیں ان کو قابو میں کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے آئی سلوٹ ہماری جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ کام کیا ہے. اس کے علاوہ میں آپ سے شیئر کروں گی کہ آپ کو پتہ ہے جب ہم آئے تھے تو انفلیشن کتنی زیادہ تھی. یہ میں نہیں کہتی ہوں کہ ہم نے انفلیشن کو ختم کر دیا، لیکن ہم نے بڑے فس طریقے سے انفلیشن کو قابو میں لانے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت انفلیشن ڈاؤنورڈ ٹریجیکٹری میں ہے. قابو میں پا لیا ہے؟ نہیں، ایبسولوٹلی ناٹ. اوپر ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کافی اوپن اکانومی ہے، تو کچھ بھی باہر سے چیز ہوتی ہے اس کا امپیکٹ ہمارے پر آتا ہے. جس طرح یوکرین وار تھی، اس طرح جو کموڈٹی آئل پرائس، گلوبل کموڈٹی پرائسز جن پہ ہماری ڈپینڈنس ہے، جب وہ بڑھتی ہیں تو ہم پہ اس کا اثرات آتا ہے. آئل پرائسز جب بڑھتی ہیں تو اس کا ہم پہ اثرات آتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے الیکٹریسٹی کی پرائسز جب ریوائز کی، کیونکہ ہماری جو اسٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں جو پروڈیوس کرتی ہیں اور جو پرائیویٹ سیکٹر پروڈیوس کرتا ہے، ایک تو ہمارے ہاں پرابلم انفارچونیٹلی تھیفٹ کا بھی ہے. اس کے علاوہ ہم بلو دا کاسٹ آف پروڈکشن یہ الیکٹریسٹی اور گیس کو پروڈیوس کر رہے تھے. بڑی ہمت سے کوشش کر کے ہم لوگوں نے ان سب پرائسز کو الائن کیا ہے وتھ مارکیٹ.